الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک روز، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول میں اس نے برکت رکھی ہے تاکہ مشاہدہ کرائے اپنی نشانیوں میں سے کچھ کا. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو. صاف کہہ دو کہ بس راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. یقینا اللہ ظالموں کو رہنمائی نہیں فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر کے دبا لیے گئے ہیں،
اور پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار اور حامی پیدا فرماؤ۔ قابل احترام ناظرین اکرام، یوم القدس کے موقع سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش خدمت۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، جن کے ذریعے سے آپ مسجد اقصیٰ، یہود و نصارہ کی صورتحال، ان کا رول، ان کے تعلقات اور رازداری، اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم، اس پس منظر میں آپ ان باتوں کو غور فرمائیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، شرعی اعتبار سے یہ عالم اسلام کا تیسرا سب سے اہم شاعر ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم مرکز اسلام کا وہ بیت المقدس ہے۔ جن 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں تیسری سب سے اہم مسجد وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے۔ ایک مدت دراز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے۔ معراج کی یہ پہلی منزل ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا حکم فرمایا۔ تمام انبیاء کی امامت نماز کے اندر آپ نے اسی مقام پر فرمائی۔ اور یہ زمین فلسطین کے تعلق سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ عالم اسلام کی تاریخ کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی میں فتح ہوا، اور ایک مدت تک عالم اسلام کا مرکز رہا۔ تاریخ کے موڑ پر صلیبیوں نے اس پر پھر قبضے کی کوشش کی، اور ایک مدت تک قریب 90 سال یہ صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ لیکن پھر عالم اسلام کے سرخیل نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجے میں، ان کے جہاد کے نتیجے میں، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلیبیوں پر فتح حاصل کر کے پھر بیت المقدس کو حاصل کیا، اور گزشتہ صدی تک یہ عالم اسلام کا مرکز رہا۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ یہود جو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی، حدود کو پار کرنے والی، احسان فراموش، انبیاء کی قاتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض رکھنے والی، سازشی، مادہ پرست اور دنیا کی حریص، انسانیت کی دشمن، انسانیت کو غلام بنانے کی خواہش رکھنے والی، زمین پر فساد پھیلانے والی اور انتہائی بزدل اور انتہائی ڈرپوک قوم ہے۔ دنیا کے تمام جدید باطل نظریات کی موجد، چاہے کمیونزم ہو، چاہے کیپٹلزم ہو، چاہے سیکولرزم اور نیشنلزم کے جتنے اس طرح کے جدید ہیومنزم اور فیمنزم، تمام باطل نظریات کی موجد، ہر سازشی نظریے کی موجد یہی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اس قوم پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہے۔ یہ اللہ کی مغضوب قوم ہے، اللہ کا غضب اس قوم پر بھڑکتا ہے، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں راندِ درگاہ رہے ہیں۔ یہ مارے مارے پھرتے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ راندِ درگاہ رہیں گے، یہ مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ انہی یہود نے اپنی منصوبند سازش کے نتیجے میں اپنے مغربی اور خاص طور سے یورپین آقاؤں کے ذریعے سے سازش کر کے اور امت مسلمہ کے نااہل لوگوں کو یرغمال بنا کر کے
اپنوں کی نادانی اور غیروں کی سازش کے ساتھ ورلڈ وار کے بعد اسلامی خلافت کے خاتمے کی کوششیں کی اور 1924 کے اندر آخرکار اسلامی خلافت کا خاتمہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک خلافت باقی ہے تب تک ہم اسرائیل کو، فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی ریاست کو قائم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سازشیں کی اور مصطفیٰ کمال اتاترک ترک ان کے اپنے اعلی کار کے ذریعے سے اور بعض روایتوں کے مطابق اسی نسل سے اسلام کے لبادے میں اس کو حکمراں بنا کر کے خلافت کا خاتمہ کرایا، اور خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیل کے قیام کی کوششیں یورپین آقاؤں کے ذریعے سے شروع کی گئی اور بیت المقدس کے اطراف میں فلسطین کے اندر یہودیوں کے بسنے کا سلسلہ شروع ہوا اور الٹیمیٹلی 1948 کے اندر ایک ناجائز ظالمانہ جابرانہ ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ لاکھوں کی تعداد میں معصوم، مخلص، مجبور اور بے بس فلسطینیوں کو اجاڑ کر کے، لاکھوں فلسطینیوں کو جن میں بچے اور بوڑھے اور عورتیں شامل تھیں شہید کر کے، بڑی تعداد کو قید کر کے اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے سے اس پورے جبر اور ظلم کے کھیل کے ساتھ اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ تب سے لے کر کے آج تک، 1948 سے لے کر کے آج تک فلسطین ارض مقدس میدان جنگ بنی ہوئی ہے، مسلسل ظلم و جبر کی داستان ہے۔ غزہ ایک اوپن جیل بنا دی گئی ہے جہاں معصوم بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے بنیادی سہولیات تک سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، نہ دودھ ہے، نہ بیماروں کے لیے دواؤں کا انتظام ہے۔ آج غزہ کی صورتحال دنیا میں سب سے زیادہ سنگین صورتحال ہے، اور نام نہاد ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو یہود کے اعلی کار ہیں، یہ UNO یہود کی لونڈی ہے، نام نہاد معاہدے کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، لیکن یہودی ان تمام تر معاہدوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں اور سب سے بے پرواہ ہو کر کے فلسطینی مظلوم نہتوں پر ظلم اور جبر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں صرف فلسطین کو قابض کر کے فلسطین میں اپنی مستقل ریاست قائم کرنے کی حریص نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک گریٹر اسرائیل کا خواب رکھتے ہیں، جس کے اندر، جن کے عزائم کے اندر، جن کے اپنے میپ نقشے کے اندر مسجد نبوی اور مدینہ منورہ سے لے کر کے عراق، شام، مکمل فلسطین، مصر، جارڈن اور جنوبی ترکی کے حصے شامل ہیں، یہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے تمام تر اہم اداروں کو یرغمال بنایا ہے، ان پر قبضے کی سازشیں کی ہیں، سازشانہ کوششیں کی ہیں، چاہے وہ UNO ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہوں، نام نہاد ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، سب کو اپنے شکنجے میں انہوں نے کشنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ دن رات عالمی سطح پر اور بالخصوص فلسطین کی سطح پر جو کچھ سازشیں ہیں، اسی کے پیچھے انہی نام نہاد دنیا کے ظالم اسرائیلی یہودیوں کا، زیونسٹ کا رول ہے۔ پوری تاریخ ان کی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، زیونسٹ کی سازشوں کی پوری تاریخ، قرآن اور احادیث اور تاریخ کے واقعات اور دنیا کے حالات اس کے شاہد۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ بالخصوص عالم عرب اور مسلم دنیا کے حکمراں وہ بھی دھیرے دھیرے شکنجہ یہود میں کستے چلے جا رہے ہیں اور ان کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ حال ہی میں عالم عرب کے حکمرانوں کی یہود سے تازہ دوستیاں اظہر من الشمس قابل شرم ہیں، قابل عبرت ہیں، اور عمومی طور پر امت مسلمہ کی بے حسی اور بے خبری بڑا افسوس کا مقام ہے۔ امت کی تنظیموں کے ذمہ داران
امت کے دانشوران، امت کے مفکرین، امت کے علماء، امت کی تنظیمیں اور حکمراں سب اس کے لیے یکساں ذمہ دار ہیں۔ یہ بیت المقدس عالم اسلام کا مرکز ہے، اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے کہ پوری امت بیت المقدس کی بازیابی کرے۔ یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ بیت المقدس آج پھر فلسطین، آج پھر کسی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں بیت المقدس پکار رہا ہے، فلسطین کی عوام پکار رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور سمجھ کر کے دبا لیے گئے ہیں، وہ بوڑھے، وہ مرد، وہ بچے، وہ عورتیں جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بستی سے نکال، اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور کوئی حامی اور مددگار۔ امت مسلمہ پر ایسے میں جہاد فرض ہے۔ امت مسلمہ کی متحدہ ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ اس کے لیے کھڑی ہو۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا، فلسطین کی بازیابی نہیں ہوتی، اسرائیل کا ناپاک وجود ختم نہیں ہوتا، تب تک امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہے۔ اس کے لیے علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کوشش ہے، ان کی مومنانہ فراست، ان کی بصیرت قابل دید، قابل عمل ہے، جنہوں نے ایران کے انقلاب کے ساتھ ہی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے نام پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ بیت المقدس کی بازیابی اور اسرائیل کے ناپاک وجود کے خاتمے۔ لہٰذا بیت المقدس کی بازیابی تک امت کے اندر عوامی بیداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ذمہ داری ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ ہم کوششیں کریں کہ امت کے تمام تر علماء، امت کے تمام مفکرین، امت کے قائدین، امت کے دانشوران اور تحریکات کے ذمہ دار عزم اور حوصلے کے ساتھ بابری مسجد اقصیٰ کی بازیابی تک مسلسل عوامی بیداری کی تحریکیں چلاتے رہیں۔ امت کے تمام فتاوی کے مراکز مستقل اسرائیلی اشیاء کے بائیکاٹ کے فتاوی دیتے رہیں اور ان کو عام کرتے رہیں۔ امت مسلمہ کے تمام تر دینی مراکز، بالخصوص مساجد، مدارس اور دیگر دینی مراکز مسلسل اس مسئلے کو عام کرتے رہیں۔ عام نمازوں کے درمیان، جمعہ اور عیدین اور حج کے موقع پر اس کا بھرپور استعمال کریں۔ رمضان میں جمعۃ الوداع کو بڑے پیمانے پر یوم القدس کے پروگرام منعقد کریں، جلسے، جلوس، ڈیمونسٹریشنز، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے یوم القدس کا بڑے پیمانے پر پروگرام منعقد کیا جائے۔ امت کے تمام کالم نگار، مفکرین، مصنفین اس مسئلے پر مسلسل لکھتے رہیں۔ امت مسلمہ کے تمام ٹی وی چینلز، امت مسلمہ کے تمام ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس مسئلے کو مسلسل عام کرتے رہیں۔ آڈیو اور ویڈیو کلپس کے ذریعے سے، اسی طرح سے سمپوزیمز اور سیمینار اور کانفرنسز کے ذریعے سے، بکلیٹس اور پمفلیٹس کے ذریعے سے، بچوں کو فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی عظمت کے ترانوں کے ذریعے سے، ہر گھر میں مسجد اقصیٰ کے شاعر کے سمبلز کو نصب کر کے، ہر گھر میں مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے فنڈ مختص کر کے، تاکہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے اس فنڈ کو استعمال کیا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر اہم موقع پر، ہر اہم موڑ پر، ہر اہم پلیٹ فارم کو اس کے لیے استعمال کریں۔ ساتھ ہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی اس امت کے اندر پیدا فرما، تاکہ اس کے قیادت میں امت مسلمہ فلسطین کی بازیابی کی کوشش کر سکے، بیت المقدس کو آزاد کر سکے اور اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کر سکے۔ ہم اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں اس وقت کے عالم اسلام کے قائد، ملت کے شیر خدا، مفکر اسلام طیب اردگان صاحب کو، جنہوں نے بازیابی آیا صوفیہ کے
موقع سے خطاب میں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اگلا قدم ہمارا، اگلا پڑاؤ ہمارا مسجد اقصیٰ کی طرف ہوگا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان فلسطین کے معصوم عوام اور بالخصوص شیخ احمد یاسین کی قائم کردہ وہ تحریک حماس کے مجاہدین کے لیے، اور جتنے لوگ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کے قدموں کو جما دے، ان کی نصرت فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما کہ وہ ظالم نام نہاد قوت بزدل اسرائیلیوں کے مقابلے میں پامردی کے ساتھ تیرے توکل پر، تیرے بھروسے پر کھڑے رہیں اور تیری مسجد اقصیٰ قبلہ اول اور معصوم فلسطین کے لیے جہاد کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تیری نصرت کے نتیجے میں بیت المقدس اور فلسطین آزاد ہو اور اس زمین سے، صفحہ ہستی سے اسرائیل کا ناپاک وجود ختم ہو جائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر پل، ہر ممکن، ہر لمحہ اپنے تن من دھن سے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے اوقات کو لگا کر کے عالمی سطح پر منظم انداز میں، مخلصانہ انداز میں، اللہ کے توکل پر تمام ان نام نہاد مغربی طاقتوں، بالخصوص امریکہ جن کے ایجنٹ ہیں اسرائیل کے، اور یو این او جن کی لونڈی ہے، ان سے کسی قسم کی امید وابستہ کے بغیر، اور یہ ہمارے ملک کی حکومت جس کا رول منافقانہ رہا ہے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد جس طرح سے اوپن تعلقات قائم کیے ہیں امت مسلمہ ہند کو کے جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور اب یہ فاسزم جس طرح سے علل اعلان اسرائیلیوں کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھا رہا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرز بنا رہا ہے، ان سب سے تعلق، ان سب سے تعاون کی امید کے بغیر صرف اور صرف اللہ کے توکل پر، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر اٹھ کھڑے ہونے کا عزم کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور بیت المقدس اور فلسطین آزاد ہو جائے اور اسرائیل کا ناپاک وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ امت کا حوصلہ عطا فرما، استقامت عطا فرما، نصرت عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔